السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو اس صحابی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کے ان کو بھی شمار کیا ہے۔ میری مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ خالو والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میرے خالو جیسا کوئی خالو ہے تو لے کر آئے۔ میرے خالو جیسا کوئی خالو ہے تو کوئی لے کے آئے، مطلب میرے خالو جیسا کوئی خالو ہے ہی نہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دے دی۔ چوتھے نمبر پہ اسلام لائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں کہہ دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ہمارے نبی نے دنیا کی زندگی میں، ویسے تو ہمارے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابیات جنتی ہے، لیکن ان کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے 10 صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس کے اندر ان 10 کو جنت کی بشارت دے دی دنیا کی زندگی کے اندر ہی۔ ویسے سارے صحابہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے حبیب میرا وعدہ ہے کہ تیرے سارے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تیرے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، واللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایمان لانے کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ویسے تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی قربانی ہوتی ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ ان کی محبت مشہور تھی، جیسے ہمارے یہاں کسی کی محبت مشہور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی محبت مشہور ہو جاتی ہے، بس اوقات باپ بیٹے کی محبت مشہور ہو جاتی ہے، بس اوقات دوستوں کی محبت مشہور ہوتی ہے، آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں، میاں بیوی میں بڑی محبت ہے بھائی۔ ایسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بڑی محبت مشہور تھی کہ یہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی والدہ ان سے بڑی محبت کرتی ہے، سب جگہ ہی مشہور تھی جہاں وہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے تو ان کی والدہ کو پتہ نہیں تھا، کسی نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے جو ہے سعد بن ابی وقاص اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب ان کو پتہ لگا تو بڑی ناراض ہوئی وہ۔ جب ان کو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا بیٹا تو ایمان لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لیا ہوں۔ تو کہنے لگی نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی بے دین ہو گیا؟ کہ اماں میں ایمان لے آیا ہوں، میں تو صحیح راستے کی طرف چل پڑا ہوں ابھی۔ تو کہنے لگی تو یہ چھوڑ دے، دوبارہ میرے اپنے اس میں آ جا، ورنہ پھر میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سمجھایا لیکن والدہ نہیں مانی، تو والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن پورے دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، آخر 3 دن گزر گئے، بھوکی پیاسی کمزور ہو گئی کافی۔ تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ سعد بن ابی وقاص ایمان لے آیا۔ تو جو ان کی قوم کے لوگ تھے جو پہلے جو غیر مسلم تھے، تو انہوں نے ان کو باہر آ کے دیکھ، شرم کر تیری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اس سے کتنی محبت کرتی تھی، اور تو کتنی محبت مشہور تھی، اسلام لانا ایک رکاوٹ بن گیا تیری ماں اور تیرے درمیان۔ تم ماں بیٹے کی محبت میں فرق آ گیا، کیسا اسلام ہے جو آپس میں توڑ رہا ہے؟ تو لہٰذا دوبارہ اس میں آ جا۔ حضرت صاحب بن وقاص اپنی والدہ کے پاس گئے، سمجھایا انہیں کہ اماں کھانا کھا لے گا، بیٹا میں نہیں کھاؤں گی کھانا، مجھ سے بات نہ کر، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو دوبارہ میرے اس میں نہیں آ جائے گا۔ تو کہنے لگا سعد بن لوگوں نے بھی ان کو تانے دینا شروع کر دیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیری ماں کی پرواہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اماں تیری وجہ سے لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں ادھر دوبارہ لوٹاؤں، لیکن بات سن، تیری کتنی جانیں ہیں؟ ماں لیٹی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی، ماں ایک بات سن، ماں سمجھی کہ دوبارہ میرے میں آ رہا ہے، تو وہ لیٹی ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اماں تیری کتنی جان ہے؟ وہ کہنے لگی بیٹا میری ایک جان ہے۔ امی پھر آپ سن لو، امی آپ یہ سن لو، اگر آپ کی ہزاروں جانیں بھی ہوگی، ہزاروں جانیں بھی ہو،
اور ایک ایک کر کے نکل جائے اور ایک ایک کر کے ختم ہو جاؤ، آپ فوت ہو جاؤ، مر جاؤ، میں پھر بھی محمد عربی کا دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک کر ووٹ کے چلے گئے۔ تو جب واپس آئے کچھ دیر بعد دیکھا ماں تو کھانا کھا رہی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ مگر اماں یہ کیا بات ہے، آپ تو کھانا کھا نہیں رہی تھی اور آپ مسکرا بھی رہی ہو؟ کہا بیٹا میں سمجھ گئی ہوں تیرے نبی کے جو جس پہ تو ایمان لایا، اسلام لایا، ضرور نہ ضرور کوئی بات ہے، اسلام میں کوئی نہ کوئی بات ہے، ورنہ تو نے کبھی زندگی میں تو میرے ایک آنسو برداشت نہیں کیا، میرا رونا برداشت نہیں کیا، میرے کو تکلیف میں رہنا برداشت نہیں کیا۔ آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کے باوجود تو اسلام نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کو نہیں چھوڑتا، ضرور نہ ضرور کچھ میں بات ہے، لہذا میں نے اس لیے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اشرا مبشرہ میں سے، اتنے زیادہ مشقتیں آئی پھر بھی اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے، اور وہ صحابی جو اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کرتے تھے، تیر چلاتے تھے دشمن کے اوپر۔ اور وہ صحابی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا اپنی آنکھوں سے بدر کے اندر، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جبرائیل میکائیل کو فرشتوں کو اتار، اللہ کی مدد آتے دیکھی ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہ اللہ کے نبی ان کو غزوہ احد میں دیکھا کہ یہ کافروں پر حملہ کر رہے، تیر چلا رہے، تیر چلا رہے، اور ان کا تیر ایسا تھا جو کبھی شکست نہیں ہوتی تھی، ان کا تیر نشانے پہ جا کے لگتا تھا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ تو اللہ کے نبی جب دیکھا تو ان کو کہا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی سعد تیر چلاتے رہو، چلاتے رہو، میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان۔ اللہ کے نبی نے کہیں دونوں کو جمع نہیں کیا، کہیں باپ کو کہا کہیں ماں کو کہا، لیکن ادھر دونوں کو جمع کر دیا، ماں اور باپ کو بھی۔ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پہ قربان، چلاتے رہو، تیر چلاتے رہو دشمنوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ایک تیر سے 3 دشمنوں کو مارا ہے، 3 کافروں کو مارا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے تو کافر نے حملہ کیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے اوپر تیر سے۔ جب حملہ کیا حضرت سعد بن وقاص نے اپنا بچاؤ کیا، وہ تیر گر گیا۔ حضرت سعد بن وقاص نے وہی تیر اٹھایا جس سے دشمن نے حملہ کیا تھا، اور وہ اٹھا کر اسی دشمن پہ مارا، وہ دشمن مر گیا۔ پھر ادھر سے جو دشمن دوسرا تھا کافر، اس نے وہی تیر اٹھایا، اور تیر اٹھا کر دوبارہ سعد بن وقاص پر حملہ کیا۔ سعد بن وقاص نے اپنا بچاؤ کیا، اتنے میں وہ تیر زمین پہ گر گیا۔ سعد بن وقاص نے وہی تیر دوبارہ اٹھایا، اس کافر پہ چلایا دوسرے بار، 2 کافر مر گئے۔ آپ نے تو سنا ہوگا ایک تیر سے 2 شکار، کبھی یہ سنا ایک تیر سے 3 شکار؟ اس ایک تیر سے پھر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے وہی تیر دوبارہ چلایا اس کافر کی طرف، جب چلایا تو اور اس پر حملہ ہو گیا، وہ اس پہ چلایا، وہ مر گیا دوبارہ کافر۔ ایک تیر تھا بار بار آ رہا ہے، وہاں سے جا رہا ہے، پھر یہ پھینک رہے، پھر تین کافر مار دے ایک تیر کے ذریعے سے۔ تو یہ وہ صحابی جنہوں نے خود اللہ کی مدد آتے دیکھی ہے اور خود فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، یہ بیمار ہو گئے، سمجھنے لگے میری وفات کا وقت آ گیا، اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو اللہ نے بڑا مال دیا، میری بس ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں اور اللہ کے فی سبیل اللہ خرچ کر دوں۔ اللہ کے میں نہیں سارا مال سعد بن وقاص سارا مال خرچ نہ کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسے کرتا ہوں 3 حصے صدقہ کر دیتا ہوں، 1 رکھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں آدھا رکھ لیتا ہوں اور آدھا 2/3 جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ نہیں سعد یہ بہت زیادہ ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں 3 حصے رکھ لیتا ہوں، 1/3 اللہ کے راستے میں کر دیتا ہوں۔ کہ سعد کر دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، الثلث کثیر، یہ بھی ثلث ہے، بہت زیادہ ہے یہ بھی۔ اور کہا سعد بن وقاص کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی، کہا سعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو، کہا کہ آدمی کے لیے بہتر ہے جو مالدار اللہ نے اس کو مال دیا اس کے لیے بہتر ہے وہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنی اولاد کو فقیر بنا کے چھوڑے، یہ بہتر نہیں ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو جو اللہ نے دیا اپنے اولاد کو زیادہ مالدار چھوڑ جائے، زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کا ہاتھ پھیلاتا پھرے، فقیر بن جائے۔ بہت سے ماں باپ کہتے ہیں ہم مسجد میں صدقہ کر دیں گے، مسجد میں گھر دے دیں گے، مسجد میں دکان دے دیں گے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ بہت زیادہ سے نہ کرو، زیادہ صدقہ نہ کرو۔ اس وجہ سے میں نے کیا بس اوقات آدمی ایمان کے جذبے کے ساتھ سارا خرچ کر دیتا ہے، پھر بعد میں سوچتا ہے کہ جب اگر وہ تو وہ سمجھے میرا آخری وقت آدمی کی طبیعت صحیح ہو جائے،
پھر سوچتا ہے ہو یہ میں نے کیا کر دیا، نیکی کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں میں نے تو بڑا ایمانی جذبے کے ساتھ سارا ہی صدقہ کر دیا. تو اللہ کے نبی سارا نہ تو ایک طرح پہ اللہ کے نبی مانے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے پھرے. تو بھائیوں ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، ہر چیز بتائی ہے، دین کی بس سمجھائی ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ لیکن کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سارے مال خراج سب اللہ کے راستے میں دے دیں، بس ان کا اللہ حامی ناصر ہے، اللہ ان کو سنبھالے گا. بھائی اللہ تو سنبھالے گا، اللہ کی ذات ہی سنبھالنے والے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں دین بھی تو سکھایا، شریعت بھی تو سکھائی ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم نے فقیر بنا کے چھوڑو. منع کیا ہے فقیر بنا کے چھوڑو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے مال ترکہ وراثت اپنے وارثوں کو دے کے جاؤ. یہ نہیں تم سارا صدقہ کر دو اور سارا تقسیم کر دو کہ مجھے آگے کا بہت مل جائے. تمہیں اپنی اولاد کا بھی سوچنا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اپنے اولاد کا بھی سوچنا ہے، انہیں بھی کچھ دے کے جانا ہے، یہ نہیں سب کچھ صدقہ خیرات کر کے چلے جاؤ. اور یہ بھی ہے بس اوقات ایمانی جذبے کے ساتھ سب کچھ صدقہ کر دیتا ہے، بعد میں پھر ایک سے مانگنا پڑتا ہے کہ یار تو دے دے یار تو دے دے، اس میں انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو انسان اتنا ہی کرے جتنا انسان بعد میں برداشت کر سکتا ہے. اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے، لیکن شریعت منع کرتے ہے کہ سارا کا سارا مت دو، بعد میں خود تمہیں دوسروں کا محتاج ہونا پڑ جائے. تو میں نے آپ کو بتایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کتنا ان کا ایمان تھا، کتنا ان کا جذبہ تھا کہ ماں کے ناراض ہونے کی پرواہ ہی نہیں کی. کہ لگا ماں تیری تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہو تو یہ بھی محمد عربی پہ قربان ہے، میں محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو ان کے بہت سے واقعات ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے ایمانی واقعات ہیں. تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے رخش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ مقام بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی مضبوط ایمان عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.